یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھئی پی ایم ایل این کو کچھ فکر ہے، پریشانی ہے، بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی اچھا اسٹیبلشمنٹ کا شاید پہلا کانٹیکٹ ہوا عمران خان صاحب سے. ہم آپ سے اس لیے سوال اٹھا رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب سے جب پوچھا کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی اس سوال کو چھوڑ دیں کیونکہ میں فارم 45 کے تو لوگوں سے 47 کے لوگوں سے بات نہیں کرتا، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی معاملہ طے تو ہوا ہے، سو اگر حکومت کے لوگوں سے نہیں ہوا تو پھر محسن نقوی صاحب شاید حکومت سے باہر ان کو دیکھا جاتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوئی ہے؟ دیکھیں، آپ جب ایک انتظامی ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے ہیں تو ایڈمنسٹریشن میں سبھی لوگ موجود ہوتے ہیں، سبھی کی انپٹ ہوتی ہے. ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی اسے اگر انٹیلیجنس ایجنسیز یہ نہ بتائیں کہ بھئی یہ جو جلوس، یہ جلسہ، یہ دھرنا جو آپ کی طرف آ رہا ہے اس کی کیا تعداد ہوگی، اس میں کون کون ہوگا، کس طرح سے وہ ایکٹ کریں گے. تو یہ سارا جو ہے یہ سارا ایک کلوز کوآرڈینیشن میں جو ہے وہ سارا ہو رہا ہوتا ہے. اور جب ایڈمنسٹریشن جو ہے، انتظامیہ کے لوگ جو ہیں، جو آفیسرز ہیں، وہ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ گورنمنٹ کو بھی پتہ ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہوتا ہے، اور پھر جن سے بات ہو رہی ہوتی اس کا بھی معلوم ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ تو یعنی خان صاحب کی جو ہے نا، یہ ان کی پرانی عادت ہے کہ انہوں نے کرنا سبھی کچھ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اس کی توضیح جو ہے وہ اپنے طور پہ انہوں نے پیش کرنی ہوتی ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی نہ خطرہ، نہ فکر، نہ پریشانی. وہ اسٹیبلشمنٹ سے ایک دفعہ نہیں، وہ 100 دفعہ بات کریں. یہ کوئی نئی بات ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ نے اسے پالا پوسا، اسے 8-10 سال جو ہے اسے ایک پروجیکٹ کے طور پہ لانچ کیا. اس نے پھر جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ نے اس کے اوپر دوبارہ یقین کرنا ہے تو کر لے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ بات درست ہے، یہ امپریشن درست ہے کہ عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے، جو ان کا کیس ہے، یہ اگلے ہفتے جا رہے ملٹری کورٹ میں؟ آپ نے بھی جب لوگوں نے سوال کیا آپ نے کہا جی ہو بھی سکتا ہے، تو اب یہ لگ رہا ہے کہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ جی یہ شاید ہونے والی بات ہے، یا ابھی بھی از اٹ ورک ان پروگریس؟ دیکھیں، جو کورٹ، مارشل کورٹ ہے، یعنی جنرل مارشل ملٹری کورٹ ہے، اس کی جو انویسٹیگیشن یا انکوائری کا عمل ہے وہ ایک تو بڑا کلوز، بڑا پرفیکٹ اور بڑا جو ہے وہ ان اکارڈنس جو ان کے لا اینڈ رولز ہیں، تو اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ قیاس آرائی اور مبالغہ آرائی جو ہے نا، یہ مناسب نہیں ہے مناسب. لیکن ایک بات بنیادی طور پہ کہ اگر جنرل فیض حمید صاحب کو اس بات پہ پروسیکیوٹ کیا گیا کہ انہوں نے ادارے کے اندر تقسیم پیدا کرنے کے لیے اور کمانڈ کے خلاف جو ہے وہ جذبات کو یا فورس کو ابھارنے کے لیے کوئی کام کیا ہے، تو پھر انہوں نے جس کے ساتھ مل کے کیا ہے، وہ کوئی گروہ ہے، وہ کوئی ٹولہ ہے، وہ کوئی جتھا ہے، وہ کوئی پارٹی ہے، تو اس کے لوگ تو بالکل اس کے ساتھ ہی پروسیکیوٹ ہوں گے، سزا بھی ہوں گی بے شک. اور وہ جو بھی پارٹی ہوگی، جو بھی وہ جتھا ہوگا، اس کے خلاف جو ہے وہ پھر باقی جو عمل ہے وہ بھی سارا جو ہے وہ ان اکارڈنس ود لا اینڈ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہوگا. تو اب جو ہے وہ جب تک وہ چارج شیٹ یا وہ اسٹیٹمنٹ آف ایلیگیشن جو ہے وہ جو جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف ہے وہ سامنے نہیں آ جاتی، تو ہم اس کے متعلق ایک اندازہ ہی کر سکتے ہیں، اور وہ اندازہ یہ ہے کہ شاید ان کے خلاف اسی قسم کی ایلیگیشن ہے جس پر انہیں تحویل میں لے کے تو وہ انکوائری کا عمل جو ہے وہ جاری ہے.